گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی جرم ہے، لیکن گناہ کرتے وقت اللہ کی قہاریت اور عذاب سے نہ ڈرنا اس سے بڑا جرم ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کی وہ آیات جو اللہ کی رحمانیت کو بیان کرتی ہے، وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور یاد بھی ہے سب کو۔ مثلا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس آیت کا اگلا حصہ سنائیں آپ۔ یہ نہیں کہ صرف آپ کو یعنی ذہن میں نہیں ہے نا، آپ معاشرے میں بھی اگر آپ سنیں لوگوں سے کہ بھئی اسی آیت کا، اگلی آیت نہیں کہہ رہا ہوں میں، اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھیں آپ، ممکن ہے نہ ہو کسی کو۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا حصہ رحمانیت بتاتا ہے، دوسرا حصہ قہاریت بتاتا ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو بھی میری عبادت سے تکبر کی وجہ سے رخ موڑے گا، میں اس کو ذلیل کر کے عنقریب جہنم میں پھینک دوں گا، چمڑی ادھیڑ دوں گا اس کی۔ لیکن یہ قہاریت والا پہلو ہے نا، تو یہ ممکن ہے یاد نہ ہو ہمیں۔ کیوں نہیں یہ اس کی طرف کیوں نہیں توجہ جاتی؟ کیونکہ قہاریت والا پہلو ہے، اللہ کے عقاب کو بتایا گیا ہے۔ عیسائیت کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عیسائیت کا خدا یعنی عیسائیت کے اندر جو اللہ کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو صرف ایک کام آتا ہے اور وہ ہے بخشنا، معاف کرنا آتا ہے اللہ کو۔ اللہ عذاب نہیں کرتا، بخشتا ہے صرف۔ اسی لیے آپ دیکھیں عیسائیت کے زوال کی ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ آپ توجہ کریں، اگر روایات میں بھی ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے اس محفل کو جس میں دو کام ہو، ایک اللہ کی رحمت سے پر امید کیا جائے، دوسرا اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جو فقیہ کی صفات بیان کی ہیں، اس میں ایک صفت یہ بیان کی امام نے۔ فقیہ کون ہے؟ فقیہ وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے پر امید کرے اور اللہ کے عذاب سے خائف بنائے، ہمارے وجود میں خوف پیدا کرے۔ یہ کف ترازو ہے۔ اگر معاشرے کے اندر اللہ کی قہاریت والا پہلو فراموش کر دیا جائے اور اللہ کی رحمت والے پہلو کو صرف بیان کیا جائے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین لوگوں کی نظروں میں بے رنگ ہو جائے گا۔ گناہ اس نیت سے کریں گے کیونکہ وہ رحیم ہے، بخش دے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ گناہ اس نیت سے، یا یہ اپنے ذہن میں آپ رکھیں کہ چونکہ وہ خدا رحیم ہے آپ کو معاف کر دے گا، اس بل بوتے پر آپ گناہ کریں۔ قرآن کی جو یہ آیا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانہ هو الغفور الرحیم۔ جی، تو اس آیا کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جتنی بھی آیات ہیں ان کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہو، اللہ کے دین کا مذاق بناتے رہو، اللہ کی آیات کا مسخرہ بناتے رہو اس امید پر کہ وہ غفور و ذنوب ہے۔ اگر اس نے صرف غفاریت ہی کرنی تھی تو پھر اس دین کا اتنا منظم نظام کیوں بنایا اس نے؟ اگر اس بلبوتے پر گناہ کیے جائیں کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کر دے گا، تو اس نظر سے اگر آپ دیکھیں تو پھر ہر چیز معاف ہو جائے گی، جبکہ یہی خدا حقوق الناس معاف نہیں کرتا، حقوق اللہ معاف کر دے۔ حتیٰ شہید جو اللہ کی راہ میں اپنا خون دیتا ہے، اپنا پورا وجود قربان کر دیتا ہے، اس کے بارے میں بھی خدا کا فرمانا ہے کہ باقی چیزیں ساری اپنی طرف، حقوق اللہ کی چیزیں میں نے تمہیں معاف کر دی، لیکن تم شہید ہو، اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، فوق کل بر بر، ہر مرتبے کے اوپر ایک مرتبہ ہے، لیکن شہادت کے اوپر کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اس قدر عظیم مقام کے باوجود حقوق الناس کا حساب تمہارا بھی ہوگا، کہ جب تک ہمارے معاشرے میں اللہ کی قہاریت، اللہ کا عقاب اور اللہ کی جانب سے جو جہنم کی تبیین کی گئی ہے، اگر ان چیزوں کو ہم مد نظر نہ رکھیں اور ہمارے وجود میں اللہ کا خوف نہ ہو، جہنم کا خوف نہ ہو، تب تک ہم دین کو ہلکا لیں گے۔ امام حسین کے بقول کہ الناس عبید الدنیا، پھر دین ہوگا لیکن دنیا کی حد تک، دنیا کو دکھانے کی حد تک، دنیا کے سامنے ریاکاری کی حد تک، لیکن وہ جو خوف خدا، وہ خوف خدا جو خلوت میں بھی انسان کو گناہ کرنے نہیں دیتا، تنہائی میں بھی انسان کو گناہ پہ آمادہ ہونے نہیں دیتا، جب تک وہ خوف نہ ہو دین معاشرے میں معطل رہے گا۔